بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ایک آئیڈیل پیش فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ ایک آئیڈیل، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر اور دوسروں کی مشکلات کو دیکھ کر اپنی مشکلات کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی امت مسلمہ کو یہ باور کروایا کہ تم لوگوں پر جو روزے فرض کیے گئے اس کو کوئی مشکل مت سمجھو، تم سے پہلی امتیں بھی روزے رکھا کرتی تھیں، اور جب وہ رکھ لیتی تھی تو تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو آئیڈیل جب انسان کے سامنے ہوتا ہے تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں آئیڈیل پیش کر دیا کہ تمام امتوں پر روزے فرض تھے تاکہ ہمارے لیے روزے رکھنا آسان ہو جائے۔ اب کئی ممالک ایسے ہیں جہاں 21 گھنٹے 22 گھنٹے کے روزے ہیں، مگر وہاں بھی لوگ رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ کفار حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ سارا دن کیسے بھوکے رہ لیتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے ارشادات فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یوں تو بہت ساری احادیث اور رموز وارد ہوتے رہتے ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں احادیث کی صورت میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر شب افطار کے وقت میں 60,000 گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور تمام دنوں کے برابر جتنی بخشش ہوتی ہے اتنی بخشش عید کی رات کو کر دی جاتی ہے۔ یہ الدر المنصور میں یہ روایت موجود۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت سماعت فرمائیں کہ ایک دن کا روزہ اگر کسی شخص نے رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود۔ حضرت سیدنا علی کی ایک روایت ہے کہ جس کو روزے نے کھانے پینے سے اور جماع سے باز رکھا، حالانکہ اس کو اس کی خواہش بھی تھی، تو اللہ رب العزت اس کو جنتی پھل کھلائے گا اور جنتی شراب پلائے گا۔ شعب الایمان میں یہ روایت موجود۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کی ایک روایت کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کی دعا قبول ہے، اور اس کے عمل جو ہیں وہ مقبول ہیں۔ یہ بھی شعب الایمان میں موجود۔ رمضان مبارک کے کئی اسرار و رموز بھی بیان کیے گئے۔ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے 4 نام ذکر کیے۔ اس کو ماہ رمضان بھی کہا جاتا ہے، ماہ صبر، ماہ مواخات اور ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے رموز و اوقاف میں یہ بھی بیان فرمایا آپ نے کہ کعبہ جو ہے وہ بلا کر رحمت دیتا ہے، جبکہ رمضان گھر میں آ کر رحمت دیتا ہے۔ اور آپ نے یوں مثال دی کہ کعبہ کنواں ہے اور رمضان دریا ہے، کنویں کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے جبکہ دریا خود چل کر آتا ہے۔ اور دوسری مثال یوں دی کہ کعبہ اگر دریا ہے تو پھر ماہ رمضان جو ہے وہ بارش ہے کہ دریا کے پاس پھر بھی چل کر جانا پڑتا ہے، مگر رمضان بارش کی مانند ہے کہ بارش جس طرح ہر گھر میں پہنچ کر پانی برساتی ہے، تو رمضان بھی ایک ایسی ہی رحمت ہے۔ اسی طرح رمضان ایک ایسی بٹھی ہے کہ جب بٹھی میں کوئی گندا لوہا ڈالا جاتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی صاف لوہا ڈالا جائے تو وہ کارآمد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان بھی ایک ایسی بٹھی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے گناہ گار نیک، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں، ان کے درجات کو اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت ماہ مبارک میں ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت آراستہ کر دی جاتی ہے، نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس بابرکت ماہ مبارک میں قرآن اور رمضان جو ہیں وہ روزہ رکھنے والے اور قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابرکت ماہ مبارک میں قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ کسی پر بھی کوئی ایسی چیز نہ آئے جو اس کو روزے کی عبادت سے، رمضان کی عبادت سے روک سکے۔ ماہ رمضان وہ بابرکت ماہ مبارک ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں موجود، رمضان کا نام قرآن میں موجود ہے، عورتوں میں سیدہ بی بی مریم کا نام موجود ہے، اور صحابہ کرام میں حضرت زید بن حارث کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی بے تحاشا برکات میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر میرا امتی جان جاتا کہ رمضان کے
کتنی فضیلت ہے اور اس کا کیا مقام ہے، تو وہ یہ آرزو کرتا کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان ہوتا اور ہم پورا سال ہی روزے رکھتے۔ جنت جو ہے وہ 4 قسم کے لوگوں کی مشتاق ہوتی ہے، ایک قاری قرآن، دوسرا روزے دار، تیسرا کھانا کھلانے والا بھوکوں کو، اور چوتھا لغویات سے زبان کو روکنے والا۔ تو یہ چاروں کام رمضان میں آسان، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کو افطار بھی کروا سکتے ہیں، اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں تو یہ چاروں کوالٹیز ہمارے اندر آ جائیں گی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جنت 4 دفعہ ہماری آرزو کرے گی کہ یہ بندہ میرے پاس آ جائے جس کے اندر یہ ساری کی ساری کوالٹیز موجود ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ امت رسول کو 2 نور دیے گئے جو 2 اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ وہ 2 نور جو ہیں وہ ایک رمضان کا نور ہے اور ایک قرآن کا نور ہے، اور جو 2 اندھیرے ہیں جو ان سے دور ہوتے ہیں وہ ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک قیامت کا اندھیرا ہے۔ جب اتنی زیادہ فضائل بیان کیے گئے اور ہمارے سامنے آ گئے تو اب بھی اگر ہم رمضان المبارک سے یہ فضیلت حاصل نہ کر سکیں، برکات حاصل نہ کر سکیں، تو یقیناً یہ ہماری کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ ہمارے چینل مفتی طاہر رضوی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے تاکہ دین کی اشاعت میں آپ بھی ہمارے معاون اور مددگار ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔